لہروں میں گھومتی، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ، مکہ کا پلید، لات کا پجاری، منات پر چڑھانے والا، عزا کی عبادت کرنے والا، ہبل کا مجاور، ان سب کو چھوڑ کر مصیبت کے وقت کہا کرتا تھا مالک کریم اب تو ہی بچائے تو بچ سکتا ہوں۔ اور یہ مسلم کلمہ پڑھنے والا کشتی جب اس کی بھنور میں پستی ہے یہ کہتا ہے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ رب رب نہ رہا، اے اللہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم مشکل میں آوازیں لگائیں تو رب کی مخلوق کو، سمندر میں آوازیں لگائیں تو رب کی مخلوق کو، سوال کریں تو رب کی مخلوق سے، امیدیں باندھیں تو رب کی مخلوق سے۔ اور رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی اگر اس گناہوں میں شرک نہ ہوا، جتنے تم نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے میں اتنی ہی بخششیں لا کر تمہیں معاف کر کے جنت کا مالک بنا دوں۔ ایک گناہ سے بچ جا، ایک گناہ سے، وہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد اگر موت آ گئی سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ملے گا۔ اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، حدیث کے الفاظ جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، اذا سألت فاسأل اللہ۔ ایک بزرگ گئے نا سفر کر کے ایک بڑے بزرگ کی قبر پر، پیرانے پیر کی قبر پر، ان کو اٹھا دیں ٹوپی والوں کو، ہاں شاباش، اٹھا دیں، جا کر بیٹھیے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے میں نے ابھی کس پیر کا نام لیا ہے، ہائے ہائے، گھر کے اندر مسئلہ، کہتے ہیں توحید کا پتہ ہی نہیں لگتا، ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، پوچھ لو توحید کیسے سمجھ آتی ہے۔ پیرانے پیر کی قبر پر پہنچا، سوال کرنے لگا، دستگیر، ہائے ہائے، دستگیر تو کون تھا؟ اونچا تو بولیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اونچا بولیے، شاید اللہ اسی عقیدے سے راضی ہو کر ہم سب کو معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے۔ دستگیر، پیر دستگیر، بڑی دور سے سفر کر کر آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا قصور سے آیا ہوں، فار ایگزامپل قصور سے آیا ہوں، سفر کر کے پہنچا۔ ابھی ہمارے شہر میں میلہ لگا تھا، بابا عبدالحکیم، شہر بھی اسی کے نام پر ہے۔ انڈیا سے ننگے پیر 22 جون کو گائیں لے کر پیدل جماعت پہنچتی ہے ہر سال، اور بابے کی قبر پر اس اللہ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی دور سے گیا، انڈیا سے اتنی دور سے پہنچا۔ اب وہ سوال کر رہا ہے، بے اولاد ہوں اولاد دے دے، دکان نہیں چلتی اس کو چمکا دے، ساتھ سے آپ جیسا مسلمان گزر رہا تھا، اس نے ہاتھ رکھا، اس نے غصے سے دیکھا، لگتا تو وابڑا ہی ہے، بڑا غصے سے نگاہ ڈالی۔ اس نے کہا جناب کدھر؟ اس نے کہا چل رکھے، گستاخ رسول نہ ہوئے، ولیاں نہیں من، چلو۔ اس نے کہا محترم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا بڑا سفر کر کر آیا ہوں، سوال کر رہا ہوں، پیر دستگیر مدد فرما، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، سگے بھائیوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، بابے سے اتنا لمبا سفر کر کے ویزا لگوا کر عراق پہنچا ہوں پیرانے پیر کی قبر پر۔ اس نے کہا اچھا مانگ لیکن ایک درخواست میری بھی ہے۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جو بابے کو زبان آتی تھی اس میں مانگ۔ سمجھ اس کو بھی آ گئی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو بزرگ سید زادہ پیرانے پیر بابا جی گیلانی، جو اس کی زبان ہے، جو اس کو آتی تھی اس میں مانگ تاکہ تیری درخواست تو پہنچے۔ ہائے ہائے سمجھ گیا، سر پکڑ کرنا، اوہو ایسے ہی کریں گے پھر جو توحید سے دور ہے نا،
اوہو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اس کو ہی مان لیتے، اکیلے کی عبادت ہی کر لیتے۔ اب ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک نئی مصیبت پڑ گئی، مشکل کشا کی قبر پر آیا ہوں لیکن ایک نئی مصیبت۔ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو زبان بزرگوں کو آتی ہے نا وہ مجھے نہیں آتی۔ ہائے ہائے آنسو بھی گر رہے، مجھے نہیں آتی۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا جو مجھے آتی ہے بزرگوں کو نہیں آتی۔ مجھے عربی نہیں آتی، یہ عربی دان تھا، غنیت الطالبین عربی میں لکھی گئی تھی، عراق کا واسی تھا، عربی زبان بولتا تھا، مجھے عربی نہیں آتی، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، مجھے پنجابی آتی ہے، اور اس بزرگ کو پنجابی نہیں آتی۔ اس نے توحید بیان کی، کہا اس سے مانگ جس کو ساری زبانیں آتی ہے، اس سے مانگ۔ گونگا مانگے، زبان والا مانگے، اپنی اپنی زبان میں مانگے، جانور مانگے، پرندے مانگے، حشرات مانگے، یہ نباتات مانگے، جمادات مانگے، رب سے جو بھی مانگتا ہے وہ مالک کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے اس نے مانگنا کیا ہے۔ تجھے اس رب کا پتہ نہیں؟ اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے ڈروں پر۔ اہل ایمان آج وعدہ کرو